بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایک جملہ زندگی بدل دیتا ہے۔ اقوال زریں دل کو جگمگاتے اور دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ ہر قول حکمت کا ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ آئیے چند ایسے ہی اقوال سے اپنے دل و دماغ کو روشن کریں۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مشکلات اور آزمائشیں ہی انسان کو پختہ اور دانا بناتی ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھا کرو، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یاد رکھو، غلطی ناکامی نہیں بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ زندگی میں سکون کی تلاش کرو، دولت اور شہرت کی نہیں۔ سکون مل جائے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ نماز چھوڑ دینا گویا اللہ سے تعلق کاٹ دینا ہے۔ جس دل میں نماز قائم ہو، وہاں سکون خود چل کر آتا ہے۔ نماز انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جاتی ہے۔ نماز دنیا کے ہنگاموں میں سکون کا لمحہ اور آخرت کے سفر کا زاد راہ ہے۔ جو نماز کو بوجھ سمجھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے غافل ہے۔ نماز مومن کی پہچان اور کافر سے جدائی کی لکیر ہے۔ نماز محض ایک فرض نہیں بلکہ روزانہ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اصل بہادری یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، بلکہ اصل بہادری یہ ہے کہ گناہ کے تمام راستے کھلے ہوں مگر وہ اپنے دل کو روک لے اور اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت تیار کی گئی ہے۔ دولت، اقتدار، اختیار اور اختلاف انسانوں کو بدلتے نہیں بلکہ ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا ہے تو کھل کے دو، ورنہ صاف انکار کر دو۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق کسی بھی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ گناہ انسان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ بندہ پھر قریبی مسجد تک بھی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، سامنے رکھا ہوا قرآن بھی نہیں اٹھا سکتا اور ہلکا سا ذکر بھی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اگر انسان پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو حسد کرنے والوں کو ترس آنے لگتا۔ ہمارے ارد گرد ایک بات بڑی عام پائی جاتی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا۔ غور کریں کہ اگر 24 گھنٹوں کے وقت میں بھی آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کے چند منٹوں کے لیے، قرآن کے چند صفحوں کی تلاوت کے لیے، چھوٹی سی نیکی کرنے کے لیے، تو پھر سوچئے کہ ٹائم جا کہاں رہا ہے؟ کہیں اس دنیا کے چکر میں ہم غرق تو نہیں ہو گئے؟ جب تک انسان خود ہار نہ مانے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ غرور انسان کو وہاں گرا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ محبت، عزت اور دعا، یہ 3 چیزیں مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہیں۔ کامیابی کبھی بھی آپ کی منزل نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ اسی طرح ناکامی کو بھی اپنی انتہا نہ سمجھیں بلکہ اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ اصل چیز آپ کا حوصلہ ہے جو آپ کو دوبارہ اٹھنے اور کوشش جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بیرونی نہیں بلکہ آپ کی اپنی منفی سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ اپنی کامیابی کا راستہ خود ہی بند کر دیتے ہیں۔ مثبت سوچ ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے پھینکے گئے پتھروں سے ایک مضبوط بنیاد بنا سکتا ہے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مشکلات اور تنقید کو اپنے خلاف استعمال کرنے کی بجائے انہیں اپنی ترقی کا ذریعہ بناتا ہے۔ یعنی جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی باتوں کو آپ اپنے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے کے لیے استعمال کریں۔
3 چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ: دعوت، تحفہ، مشورہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد امام مزنی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام شافعی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ کی صبح کیسے ہوئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، بھائیوں سے جدا ہونے والا ہوں، اپنے برے عمل سے سامنا ہونے والا ہے، موت کے پیالے کو پینے والا ہوں اور اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، مگر نہیں جانتا کہ میری روح جنت میں جائے گی کہ اسے مبارکباد دوں یا جہنم میں جائے گی کہ اسے تسلی دوں۔ یہ کہہ کر امام دوبارہ رو پڑے۔ محترم دوستو، یہ الفاظ اس شخصیت کے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، عبادت میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں سب سے آگے، لیکن پھر بھی موت کے وقت اللہ کے خوف اور جواب دہی کے تصور نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے۔ اگر ایک جلیل القدر عالم متقی امام کو اپنے اعمال کی فکر تھی تو ہم جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، موت اچانک آئے گی، نہ کوئی وقت بتائے گی، نہ دروازہ کھٹکھٹائے گی، اور جب موت آتی ہے تو انسان کو صرف 2 ہی راستے دکھائے جاتے ہیں، یا تو جنت کا راستہ جہاں خوشخبری ہے، یا جہنم کا راستہ جہاں حسرت اور پشیمانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے اپنی زندگی کو درست کریں، توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں، نیک اعمال کریں، اللہ کو یاد کریں اور آخرت کے سفر کی تیاری کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوستو، طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ایمان، عزم اور کردار کی بھی ہوتی ہے۔ مضبوط مومن دین اور دنیا دونوں میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ معلوم ہوا کہ بہترین اخلاق اور حسن سلوک کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ جو شخص اپنے خاندان کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آتا ہے، وہی دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والے ہیں اور وہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بندے کے لیے جاری رہتا ہے حالانکہ بندہ موت کے بعد قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جس نے علم سکھایا، یا نہر جاری کروا دی، یا کنواں کھدوا دیا، یا کھجور کا درخت لگا دیا، یا مسجد بنوا دی، یا پڑھنے کے لیے قرآن کریم چھوڑ گیا، یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہو۔ محترم دوستو،
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کی نیکیاں موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ علم سکھانا سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ علم ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اور نہر جاری کرانا، کنواں کھودنا، درخت لگانا، مسجد بنانا، یہ سب ایسے کام ہیں جو لوگوں اور مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں، اور یہی فائدہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کسی کو دینا یا پڑھنے کے لیے چھوڑ جانا دراصل ہدایت کا چراغ جلانا ہے۔ نیک اولاد کا چھوڑ جانا ایسی سرمایہ کاری ہے جو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ان کی دعائیں والدین کے درجات بلند کرتی ہیں۔ اللہ پاک ان اقوال اور احادیث سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے، آمین۔